السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جسے ہم رمضان رنگ کے نام سے جانتے ہیں سے میں ہوں میاں عمران ارشد اور میرے ساتھ موجود ہیں مدیحہ الماس خان۔ اور السلام علیکم ناظرین، معزز مہمان جو پینل پر ہمارے ساتھ ہیں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کرائیں گے۔ جی ہمارے ساتھ پروفیسر محمد حسین آزاد صاحب ہیں، آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے۔ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں، آپ بھی معروف مذہبی اسکالر ہیں، بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور آج تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری سید اختر محمود صاحب ایک بار پھر سے اس بزم کا اس پینل کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور قاری سید اختر محمود بھائی کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ 7 لہجوں میں تلاوت قرآن پاک ماشاءاللہ سے کر لیتے ہیں، اور آج جس لہجے میں تلاوت قرآن پاک اس بزم کے اندر یہ کریں گے، حجازی لہجہ اس کو کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی۔ اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ ہماری بہن ہے حافظہ اقرا علی، بہت شکریہ اقرا آپ کی آمد کے لیے بھی۔ اور تلاوت قرآن پاک سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ قاری صاحب بہت خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور قاری صاحب کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ مختلف لہجوں میں، جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی، تلاوت کلام پاک کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور حجازی لہجے میں اس وقت انہوں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اپنے موضوع کی طرف آئیں تو آج کا موضوع ہر انسان کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کا موضوع تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے حوالے سے ہے۔ ہم جب اپنی زندگیوں کو بغور جائزہ اگر لیں تو ہم حقیقت بات یہ ہے کہ شاید ہم جب کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ اپنی ضروریات کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور دین اسلام اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے ہی آغاز کریں گے، بسم اللہ کریں گے، رہنمائی فرمائیے گا کہ نفس ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ جو عنوان ہے نا، ٹائٹل کا چناؤ جو ہوتا ہے، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے اس کا عنوان آج کا رکھا ہے، تو آپ کی جو سلیکشن ٹیم ہے اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے چینل کو بھی، کہ اس کا جو تعلق ہے براہ راست روزے کے ساتھ بھی ہے، رمضان المقدس کے ساتھ بھی ہے، ان ساتوں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اور یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ نفس اصل میں ہے کیا، تاکہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خطرات کیا ہیں، اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، پہلے بنیادی چیز سمجھ آ جائے۔ تو نفس روح کو کہتے ہیں، تو نفس کو خون کو بھی کہتے ہیں، بہت سارے اس میں جو اس کے اگر اس کا مادہ کے حوالے سے دیکھا جائے اور اس کے میننگز کے حوالے دیکھا جائے اور ڈکشنری کے حوالے سے، تو بہت سارے اس کے میننگ ہے، لیکن جو اس معنی میں آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ روح کے معنی میں ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو ان النفس لامارۃ بالسوء،
قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا، جسے نفس امارہ بھی کہتے ہیں، کہ جو نفس ہے برائی کا حکم دیتا ہے. اور یہ جو انتخاب کیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کشف المحجوب جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا، تو اس میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. اور یہی جو تزکیہ نفس ہے اور معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہی ہمارا موضوع ہے. اور واقعتاً یہ حقیقت بات ہے، اٹ از ریئلٹی، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک جسم کے اندر اب ایک روح ہے. اچھا، اب وہ جو روح ہے اس کو ہم نے مصفہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ کرنا ہے، اس کو مطہر کرنا ہے. اس میں گرد پڑ جاتی ہے، جیسے اب سفید اب بلینک پیپر ہوتا ہے، اس پہ گرد پڑ جاتی ہے تو وہ صحیح مائل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ جب آپ اس کو اجلا کریں گے، صاف ستھرا کریں گے، اس میں نکھار پیدا ہوگا، اس میں لطافت آئے گی. تو اب اس کے اب دیکھیں نا، ایک لطیف چیز ہوتی ہے، ایک کثیف چیز ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے روح کیا ہے، بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے، اور نفس کیا ہے. اور ویسے تو اس کا قرآن پاک کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ آپ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ یسألونک عن روح، کہ آپ سے حضور سے پوچھا گیا کہ روح کسے کہتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. تو یہ براہ راست قرآن پاک کا حکم بھی ہے، اور قرآن پاک میں اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل روح من امر ربی، جو روح ہے وہ اللہ کا امر ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ امر ربی بھی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ پانی گرم کرتے ہیں تو واٹر کو جب آپ بوائل کرتے ہیں تو اس کے بخارات بن کر وہ اڑ جاتا ہے اور پوری فضا میں پھیل جاتا ہے. اب وہ ایک جو کثیف چیز تھی وہ کس میں وہ تبدیل ہوگی ایک لطیف چیز میں، بخارات میں. اب وہ سمجھ لیں روح ہے. تو اب جو روح جو نظر نہیں آتی اس لیے وہ بھی اڑ جاتا ہے، نظر نہیں آتا. اور وہ جو کثیف چیز ہے، اب اسی طرح جب آپ اس کو پانی کو فریز کر دیتے ہیں تو وہ برف بن جاتا ہے، آئس. اب آپ دیکھیے تو وہ ایک کثیف چیز میں چیز آ جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جو انسان کی روح ہے، انسان کا دل ہے، اس میں یہ کہا گیا اور عرفا نے کہا ہے کہ اس میں دو محبت نہیں سما سکتی. یا تو تم دنیا کی محبت کو سنبھالو یا پھر رب کی محبت کو سنبھالو. صحیح. تو اس دل میں جب آپ اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر آپ کو دنیا کی محبت کو ترک کرنا پڑے گا، جو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے. لہذا اس دل میں جب، اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے بندوں کی پہچان اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ مومن بندے وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ ہیں جو ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری محبت میں دنیا کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں. پھر وہ چاہنے والے نہیں رہتے بلکہ چاہے جانے والے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر وہ صرف منتظر نہیں رہتے بلکہ منتظر بن جاتے ہیں. اس مقام پر وہ بندہ فائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معراج کی رات اس کا انتظار کرتا ہے. پھر اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہچان دیتا ہے اس بندے کو کہ جس نے اپنے من کو مار لیا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا. تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے ایک پروگرام میں کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نفس کا مارنا ہے اس کو فلاح کے ساتھ تعبیر دی ہے. قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اس کو کامیابی کی منزل پر فائز ہو گیا، جس نے اس پر قابو پا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تصفیہ باطن کر لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کامیاب جو لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے. یہ پیسہ، مال و دولت، یہ شہرت، یہ سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے. اصل جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا کردار ہے، انسان کا کریکٹر ہے، وہ اس کا تزکیہ ہے، تصفیہ باطن ہے، وہ محبت ہے، وہ خلوص ہے، وہ چاہت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں فرعون کے پاس بڑا پیسہ تھا، نمرود کے پاس بڑا پیسہ تھا، حامان اور شداد تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کتنا تھا. اور سب سے بڑھ کر تو آپ دیکھیں یزید، لیکن آپ یزید کا نام ختم ہو گیا، فرعون ڈوب گیا، نمرود مر گیا، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. امام حسین کا نام زندہ ہو گیا جنہوں نے نفس پر غلبہ پا لیا. اور آج ہر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے ان کو وہ تحقیق کیا ان کے دور میں، تو اب ان کی وجہ سے دیکھیں فرعون وہ ہلاک ہوا. ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ ہو گیا قیامت تک کے لیے، جن کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا. اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اس پر گلو گلزار بنے. مجھے اب تک جو چیز سمجھ آئی، اسامہ بھائی کی بھی ڈسکشن میں لائیں گے، کہ اگر آپ نے تزکیہ نفس کر لیا، آپ نے نفسیاتی خواہشات کو بدل لیا،
تو یہ اللہ کی رضا ہو جائے گی. اللہ اور انسان کے درمیان یہ ایک پردے کا کردار ادا کرتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بہت خوبصورت سوال آپ کا، اور آپ نے میں سمجھتا ہوں جس طرح علامہ صاحب نے نفس امارہ کی بڑی خوبصورت تعریف کر دی اور جامع انداز میں بیان فرما دیا، اور آپ نے جو بیان فرما دیا کہ جو پردہ ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان. نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبہ میں پناہ مانگا کرتے تھے. ونعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ ہمیں اپنے جو نفس ہے ان کے شر سے پناہ عطا فرما دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا امت کو تعلیم دے رہے ہیں. وہ قرآن کریم میں تو اس سے بڑھ کے فرما دیا کہ افرأیت من اتخذ الہ ہوا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. مطلب نفس جو ہے اس کے اوپر کنٹرول ہے شیطان کا. نفس آپ کو آمادہ کرتا ہے برائی کے اوپر، انانیت کے اوپر، جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر، ناانصافی کے اوپر، چغلی کے اوپر، غیبت کے اوپر، ڈاکہ زنی کے اوپر. جتنے گناہ ہیں ان کے اوپر نفس جو ہے آپ کو ابھارتا ہے، انسان کو وہ لے کے جاتا ہے برائی کی طرف. اب اصل جنگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر کہا یہ جہاد اکبر ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لینا. جو انسان کی خواہشات اس کو کہہ رہی ہیں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے احکامات کے تابع کر دینا، اس کو کہتے ہیں نفس کو مارنا اور جہاد اکبر. اسی لیے قرآن کا قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا، مطلب وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کے اوپر قابو پا لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا کہ 4 کام امت کو سمجھانے کے لیے کیے، انہوں نے بیسک کام یہ کیا، تزکیہ نفس کیا، انسان کو اندر سے پاک کیا. جس نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پڑھے تھے حضرت علامہ صاحب کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرماتے ہیں اپنے شعر میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. مطلب سراغ زندگی، زندگی کا پتہ لگانا، زندگی ہے کیا، زندگی کا مقصد کیا. مطلب جانور بھی اس کائنات میں آئے ہیں، اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا تو کس بیس پہ عطا فرمایا؟ ہمیں اختیار دے دیا ہے. اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرہ و اما کفورا. چاہے تم شکر کرنے والوں کا رستہ اپنائیں یا کفران نعمت کرنے والوں کا رستہ اپنائیں. اللہ نے ہمیں سیدھا رستہ بھی دکھا دیا اور اختیار بھی دے دیا اوپر، اور قیامت کے دن ہم سے اس کا پوچھا بھی جائے گا. اب قرآن جو کہہ رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں انسان کھڑا کیا جائے گا، اس سے اس کے اعمال کا پوچھا جائے گا. تو وہ کیا خوبصورت گھڑی ہوگی جن کے بارے میں، نفس مطمئنہ کے بارے میں. ایک ہے نفس وہ شر سے بھرا ہوا جو شر پہ آمادہ کرتا ہے انسان کو. ایک نفس ہے نفس مطمئنہ جس کے بارے سے قرآن کہتا ہے یا ایت النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے پاکیزہ روح، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حالت میں راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. یہ نفس مطمئن ہے. جب اللہ آپ کو نفس مطمئن عطا کر دیتا ہے کہ مطلب آپ کے نفس کے اوپر آپ کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ اپنی خواہشات کے تابع ہو کے بات نہیں کرتے. مومن تو وہی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنی خواہشات کو میرے احکامات کے تابع کر دے. اس کو کہتے ہیں نفس کا مارنا. اور تزکیہ نفس جو ہے یہ تو بیسک چیز ہے انسان کی. مسلمان کا بیسک کام جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے. تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا. تزکیہ سے زکوٰۃ نکلا ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے. تو انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے دنیاوی علائشوں سے، دنیاوی مصائب سے، دنیاوی برائیوں سے. جب انسان ان سے بچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نفس مطمئن عطا کرتا ہے. اور نفس مطمئن ملتا کیسے ہے؟ یہ بڑا آسان سا معاملہ ہے اور مشکل بھی بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بیسک کام جو ہمیں کرنا ہے وہ پنجگانہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، آپ کو نماز جو ہے برائیوں سے روکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک بندے کے گھر کے باہر سے ایک صاف پانی کی نہر گزرتی ہو، وہ اس میں 5 وقت غسل کرے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا. فرمایا اسی طرح جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ انسان کی کیفیت نہیں آتی، انسان اس درجے پہ نہیں آیا، تو کم از کم یہ تو اپنے دل میں کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج CCTV
ٹی وی کیمرے سے لوگ ڈرتے ہیں اور بہت ساری برائیوں سے بچتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ کے تو معافی مانگتے ہیں, برائی واپس مطلب چوری کی ہوئی چیز واپس کر دیتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں کیمرے کی طرف. ایک وہ رب ہے جس نے تمہارے اوپر 24 گھنٹے سی سی ٹی وی لگایا ہے, وہ وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس نے آپ کی ایک ایک حرکات اور سکنات کو قیامت کے دن آپ کے سامنے پلے کر دینا ہے, دکھا دینا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے انسان کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ انسان کو اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. حضرت ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت ابو حنظلہ, وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے, حضرت ابوبکر صدیق میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیسی باتیں کر رہے تم؟ کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ جب گفتگو فرماتے ہیں, ہم آپ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے ایمان کی بلندیوں پہ ہم پرواز کر رہے ہیں. جیسے ہم اللہ کے رسول کی محفل سے بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں وہ دنیاوی معاملات میں مشغول ہو کے ہم اس درجے پہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب میں منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یہی حالت میری ہے. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول یہ ہماری کیفیت کیسی ہے؟ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں, ایمان کی بلندیوں میں پرواز کرتے ہیں, جب دنیاوی معاملات میں چلے جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھول بھی آتے ہیں اکثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو 24 گھنٹے جو حالت تمہاری میرے پاس ہوتی ہے, تو پھر تم اس مقام کو نہ پہنچو کہ فرشتے تمہاری خواب گاہوں میں آ کے تمہیں سلام کریں, تمہارے رستوں میں کھڑے ہو کے تمہیں سلام کریں. یہ بہت بڑا مقام ہے. اس لیے تو انبیاء کرام نے اپنے نفس کو مارا, اپنے نفس کے اوپر قابو پایا. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے تھے, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور انہیں امت کے لیے امام بنایا گیا, اور ایسا امام بنایا گیا, انبیاء کے امام بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول فرمایا. آپ نے امام الانبیاء, صبر کا پہاڑ بن کے دکھایا, استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا. کون سے مسائل تھے, کون سی مشکلات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی. اللہ کے رسول کو اپنوں نے تانے دیے, اپنوں نے مظالم کیے, اپنے گھر سے جلا وطن کیا گیا. اللہ کے رسول نے وہ مسائل برداشت کیے تو اللہ کے رسول کو امام الانبیاء بنا دیا. صبر ایوب آپ کے سامنے ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو 17 سال جو ہے اللہ نے بیماری دی, اور بیوی نے کہا اللہ سے دعا تو کریں کہ آپ کی بیماری چلی جائے. کہا اللہ کی بندی, اگر اللہ نے مجھے 70 سال خوشحالی کے دکھائے ہیں, 17 سال کی بیماری کی, ہمیں 70 سال بھی اللہ بیماری دکھائے تو میری زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا. تو اللہ نے اس کے لیے تو کہا تھا نا وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, ایوب کو پڑھ کے دیکھو, اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا, میرا وہ بندہ ہے, اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, میں نے اس کو صابر پایا. اور ایوب کا صبر جو آج بھی دنیا میں مثال ہے, صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے. نفس کو مارا نا اپنے, مثالیں تو بہت ساری ہیں. نفس کو مارنا جو ہے تزکیہ نفس کہلاتا ہے. اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے. لیکن یہ نفس کو مارنا جو ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے, کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. ہم لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ جان بوجھ کر اور زیادہ تر انجانے میں اس چھوٹی موٹی کچھ ایسی غلطیاں, کوتاہیاں, کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ہمارا جو ضمیر ہے جس کو کہ ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کھٹکھٹاتا ہے, دستک دیتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے. کس طرح سے اپنے نفس کو ہم مار سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا, مطلب بنیادی اس کی شرائط کیا ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ اس کا سلیوشن بڑا ضروری ہے تاکہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں ان کو اس کا حل بھی معلوم ہو. اس کے لیے ایک تو کشف المحجوب ہی میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حل دے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں, اس کو میں کی آف سکسیس بھی کہتا ہوں. جب میں پڑھاتا ہوں نا یونیورسٹی میں بچوں کو, تو ان کو میں کہتا ہوں اگر آپ نے کامیابی کی منزل پر فائز ہونا ہے, نفس کو مارنا ہے اور اچھے کام کرنے ہیں, برے کاموں سے رکنا ہے, اس کا حل جو ہے نا وہ سلیوشن وہ دے دیا ہے کشف المحجوب میں. اور وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے قلت کلام, کم بولنا. تو جب انسان لیس ٹاکنگ یعنی کم بولے گا تو گناہ بھی کم ہوں گے, تو انسان ظاہر ہے کہ اچھائیاں زیادہ ہوں گی, اچھا کلام کرے گا. دوسرا ہے کم سونا. جب انسان لیس سلیپنگ, کم سوئے گا تو دل مردہ نہیں ہوگا, دل اس کا زندہ رہے گا. زیادہ سونے سے دل مردہ ہوتا ہے. اور تیسرا ہے یہ قلت طعام, کم کھانا. جب انسان کم کھائے گا, چونکہ جو شیطان ہے نا وہ پیٹ کے حملے سے حملہ ور ہوتا ہے راستے سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان کا ضمیر بھی مردہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر نفس جو بہکاتا ہے نا, نفس انسان کو اسی وجہ سے بہکاتا ہے. تو آپ نے فرمایا انسان جب کم کھائے گا تو اس کا مطلب نفس کم حملہ ور ہوگا. لہذا آپ دیکھیے کہ بڑی پیاری آپ نے بات کی نماز کے حوالے سے. اب اس کا پیک کیا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ دیکھیں نا جس طرح مصفہ اور منزہ کہا
کہا نا نفس ہوتا ہے, جتنا پھر انسان اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تو پھر اتنا ہی وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے امام حسین علیہ السلام کی آپ کو بات کی, تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے ان کا کہاں سے کہاں ان کا نفس تھا, تو انہوں نے جناب ان کے اپنے دور کے جو سب سے بڑے جو نفس کے پجاری تھے ان کو ختم کیا. قتل حسین پھر اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب ان کی والدہ کا ذکر کرتے ہیں, جب اب نماز پڑھتی تھی تو بڑی پیاری جو آپ نے بات کی ہے اس کی ریلیونس میں بڑی پیاری بات ہے کہ آپ جب نماز پڑھتی تھی تو اس میں جب سجدہ آتا تھا اس سجدے میں 3 تسبیحات ہوتی, اور اب آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کمپیریزن کریں اپنی نماز کا تو زمین آسمان کا فرق ہے کہ کون نفس مطمئنہ پر فائز ہے, کون نفس امارہ پر فائز ہے. آپ کو اس کا سلوشن اور پتہ چل جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نماز پڑھتی تھی فرماتی تھی سبحان ربی الاعلیٰ, جب کہتی سبحان تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری سبحانیت کا ذکر کیا ہے تو میں تجھے اپنی سبحان کی جنت کی وادیوں کی سیر کرواؤں. اس میں گم ہو جاتی, پھر وہاں سے فارغ ہوتی تو پھر کہتی ربی, اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تم نے میری ربوبیت کا ذکر کیا ہے, میری الوہیت کا ذکر کیا ہے, میں تجھے اپنی جنت کی الوہیت اور ربوبیت کی وادیوں کی سیر کرواؤں. اس میں گم ہو جاتی, پھر وہاں سے فارغ ہوتی تو پھر کہتی اللہ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری باندی تو نے میری علو مرتبت کا ذکر کیا ہے, میں تجھے جنت کی اپنی علو مرتبت کی وادیوں کی سیر کرواؤں. اور اسی میں گم ہو جاتی اور پھر وہ سجدہ ختم ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی باری تعالیٰ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. اسی کو علامہ نے کہا نا فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم اعضاء روح بلالی نہ رہی. اور میں نے عرض کیا تھا اس کا جو تعلق ہے یہ رمضان کے ساتھ بھی روزے کے ساتھ بھی ہے. اب دیکھیے آ کے دو جہاں نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ جس نے 2 شرطیں ہیں, ایک ایمان کی حالت میں اور تزکیہ نفس کرتے ہوئے, تصفیہ باطن کرتے ہوئے, اس کو غلبہ پاتے ہوئے جس نے روزہ رکھا اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ, سبحان اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ روزے کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور روزہ اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں نا شیطان جو ہے وہ تو ویسے جھگڑے ہوتے ہیں, سلسلہ شیاطین جو بیرونی شیطان ہے, ایکسٹرنل جو آپ کے انیمی ہے وہ تو سارے کے سارے پہلے جھگڑ دیے. اب جو اندر کا جو دشمن ہے انسان کا انر سیلف کا, آپ کی نفس, ہاں تو نفس اس پر غلبہ پانے کے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا. تو اگر ہم اس پر غلبہ پائیں عطا فرمائے ذہن میں کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان کو دین اسلام کے اور اللہ کے رضا کے تابع کر سکیں. اس وقت حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ حافظہ اقرا علی صاحبہ موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے. دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, جو دے در تے جاوے, جو دے در تے جاوے, رب او دیاں جھولیاں بھردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا. پتھر دے وچ کیڑے عطائی, مولا رزق پہنچاوے, سب دا مولا سب دا راکھا, سب تے کرم کماوے, سب تے کرم کماوے. انہوں مل دیا کل مرادہ, انہوں مل دیا کل مرادہ, ہے جو بھی اس تو ڈردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا, دل اللہ اللہ کردا. او دا ذکر ہمیشہ کر دے, دھرتی امبر تارے, او دے درد اتے جھو
दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा पंज तन पाक दा वास्ता पाके जो भी उस तो मंगदा देदा मौला नेमत सारियां दे रंगियां नू रंगदा दे रंगियां नू रंगदा नहीं दर दर धक्के खांदा नहीं दर दर धक्के खांदा जो होवे इक दे दरदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा जो दे दर ते जावे जो दे दर ते जावे रब ओदियां झोलियां भरदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा दिल अल्लाह अल्लाह करदा वेलकम बैक नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया में रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन। और अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ईसा ने। ईसा, आपको वेलकम करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में, और सैयद हुसैन हैदर भी हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। मोहम्मद ईसा से हम चाहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिए, खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद काश में गोरे पैगंबर ने उठाया जाता काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता हाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले हाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले हाक को हाक के मदीना में मिलाया जाता हाक को के मदीना में मिलाया जाता काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसे सरकार के मिंबर पे लगाया जाता जिसे सरकार के मिंबर पे लगाया जाता उनके रोजे के
सजाने के लिए उनके रोज़े के दरोबार सजाने के लिए रोज़ादानों में मेरी आँखों को लगाया जाता काश मैं तो रे पैगंबर में उठाया जाता। जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद ईसा बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश कर रहे थे और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। ये एक मोहब्बत का अंदाज है, एक ख्वाहिश है और अल्लाह ताला के बस में है तमाम चीज़ें कि वो हमारी इस वक्त की मौजूदगी को किस तरीके के साथ ये एक तवील सफ़र अगर तय करवाना चाहें अल्लाह ताला तो ये ज़हनी तौर पर एक सोच के ज़रिए अल्लाह ताला करवा सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसी सोचों को सलामत रखे जिनमें मोहब्बत हो। प्रोफेसर साहब रहनुमाई फरमाइएगा, चूँकि तज़किया नफ्स के हवाले से आज बात करें, हम बहैसियत इंसान बहुत कमज़ोर हैं, नालायक भी हैं, नाअहल भी हैं, गलती करते हैं और बसा औकात गलती का एहसास चाहते हुए भी नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि ना चाहते, मैं ये कहता हूँ कि चाहते हुए भी उसका एहसास नहीं करना चाहते। लेकिन दूसरी जानिब जैसे पहले बात हो रही थी कि हम किसी ऐसी महफिल में बैठे होते हैं तो उस वक्त के लिए हम पर भी वो कैफियत तारी होती है। जब आप मस्जिद में होते हैं, नमाज के लिए जाते हैं, कुरान मजीद की कई तिलावत कर रहे होते हैं, अल्लाह का जिक्र अज़कार कर रहे होते हैं, तो आप पर भी और हम पर भी वो कैफियत तारी होती है वापसी की, रजू की। आम जिंदगी में हमारे लिए क्या पैमाने हैं जिनको अपना कर, किन रस्तों को इस्तेमाल करके बड़ी अच्छी हम बात है। तज़किया नफ्स हकीकी मानों में हासिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका तो जो खुलासतन अगर आप कहें ना एक जुमले में जवाब, बिस्मिल्लाह। वो तो ये है कि यही तो फ़र्क है फरिश्तों में और इंसान में। अब इसको थोड़ी तफसील कर लेते हैं। इससे तो असल ये आप में पता है देखिए- क्या बात है कि हमारा शऊर का जी हाँ। पैमाना वो नहीं Exactly, है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का You are था। right. हम इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहें। बिल्कुल वही मैं वजाहत करने वाला हूँ। तो अब देखिए कि एक मरतबा आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। तो अब आक़ा दो जहाँ ने इरशाद फरमाया, हालांकि फ़तह याब होकर आ रहे थे, तो अब ये खुशी की बात थी, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, हम जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह। और सहाबा किराम बड़े हैरान रह गए। अभी हम ये जो लड़ाई होती है जिसमें खून बहता है, जिसमें शहादत होती है, इससे बड़ा कोई जिहाद, अब एक और लड़ाई आ गई। एक और लड़ाई आ गई, इससे भी बड़ा जिहाद की तरफ जा रहे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया नहीं, अब इससे बड़ा जिहाद वो नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अल्लाह अकबर। चूँकि जो नफ्स है वो इंसान का वो गुनाहों की तरफ आमादा करता है। अब नफ्स क्या करता है, अब वो मुराद ये थी कि अब देखिए कि जो दुश्मन है ना वो घात लगाए बैठा होता है। अब जो हम फतहमंद हो गए, उसने शिकस्त खाई है, अब उसने बदला लेना है। अब उसने अब यही वजह ने देखे ना, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ, 3 हिजरी को ग़ज़वा उहद हो गया। वरना जब लड़ाई होती है, जंग होती है तो साल हा साल नहीं होती। जी हाँ। लेकिन हुजूर ने फरमाने का मकसद ये था कि अब जो जिसने शिकस्त खाई है ना दुश्मन ने, उसने हमला करना है। और आपका जो नफ्स है वो कहेगा वो हमने फतह याबी हासिल कर ली, हमने माने गनीमत हासिल कर ली, अब आराम से बैठ जाएं। लेकिन अब हमने उसके खिलाफ वो जिहाद करना जो उससे भी बड़ा जिहाद है, नफ्स के खिलाफ, उसको मारना है। यही वजह है कि अब देखिए कि मरतबा आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु की बारगाह में सहाबा किराम बैठे हुए थे, और यही बात जो आपने क्वेश्चन किया है, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आपके जब बारगाह में बैठते हैं तो फरिश्तों जैसी सिफ़ात होती हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, दिल में बड़ा खौफ होता है, डर होता है, खशियत इलाही होती है, और आंसू बहते हैं, गिरते हैं, तो ये जो कैफियत है जब हम बाहर निकलते हैं ये ख़त्म हो जाती है, बदल जाती है। ये बदल जाती है। तो इस पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर ये सूरत हाल जो मेरी सोबत में तुम बैठते हो, बाहर भी वो फरिश्तों में और इंसान में कोई फ़र्क ना रहे, तो इसलिए अब इसको कायम रखना है ना, इस पर गलबा पाना, ये तो इंसान का सबसे बड़ा कमाल है। अब मैं इसी तरफ आ रहा था कि बड़ा अच्छा जो आपने सवाल किया, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। एक तो तरीका ये हो गया ना, अब इसका मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात जो हुजूर ने फरमाई है वो सोहबत,
اگر آپ اچھی صحبت اختیار کر لیں نا تو اپنے نفس پر غلبہ پا سکتے ہیں, اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں, اس کو مصفہ کر سکتے ہیں, اس کو منقع کر سکتے ہیں اور اس کو طہارت دے سکتے ہیں, اور اس میں جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے ہیں تاکہ باقی 11 مہینے بھی انسان اس کیفیت میں رہے. اس کے لیے صحبت میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا, ایک تو صحبت ہے نا اولیاء کی, صوفیاء کی, اچھے لوگوں کی, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, جیسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں آپ بھی نیک بن جائیں گے, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ بھی برے بن جائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کی صحبت میں بیٹھیں سبحان اللہ, تو جس قرآن کس کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا, تو اگر آپ جیسے قرآن پاک رمضان میں نازل ہوئی اس کو ہم پڑھتے ہیں, باقی 11 مہینے بھی اس کی تلاوت کریں, اسی طرح سے اس کے ساتھ جڑ جائیں, اس سے محبت کریں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں, تو آپ اللہ کی صحبت میں آ جائیں گے براہ راست. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہمیں تبدیل کر دے گا, پھر اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. لہٰذا ایک بات یہ کتابوں کے اس کے ساتھ جڑ جائیں. اب حدیث کی کتابیں, یہیں پر ایک ضمنی سوال بھی ضرور چاہوں گا. ضرور ضرور. ہوتا یہ ہے کہ قرآن پاک بھی آپ پڑھیں ہیں, آپ نماز بھی پڑھیں, آپ حسب توفیق وظائف بھی کریں, اس کے باوجود عملی زندگی میں فرق نہیں آ رہا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے عملی زندگی میں اس لیے فرق نہیں آتا کہ ہم وہ اخلاص پیدا نہیں کرتے اپنی اس چیز میں. اگر اخلاص پیدا ہو جائے نا, اصل چیز اخلاص کی ہے. کوئی بھی اگر آپ کام کریں نا, آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہے کوئی اونٹ بھی ذبح کر دیتا ہے بڑا, لیکن اس کی ریاکاری آ جاتی ہے, دکھلاوا آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرے گا. ایک عام شخص ہے وہ بکری بھی اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ وہ ذبح کرتا ہے, لیکن رضائے الہی کی خاطر, للہیت کی خاطر, فار دا ہیپینس آف اللہ, فار دا سیک آف گاڈ, ان دا نیم آف اللہ, اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ وہ اسے قبول فرما لے گا. اس کا مطلب لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقوی منکم. قرآن ہمیں کہتا ہے نہ تمہارے گوشت مجھے پہنچتا ہے, نہ تمہیں اس کا خون مجھے پہنچتا ہے, مجھ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے, وہ طہارت ہے, وہ حسن نیت ہے, وہ حسن عمل ہے, وہ تمہارا اخلاص ہے. لہذا ہر چیز میں جب اخلاص آ جاتا ہے نا, میں اس کو کہا کرتا ہوں عام طور پر لوگ فلوس کو دیکھتے ہیں, خلوص کو نہیں دیکھتے, تو فلوس کو چھوڑ دیں, خلوص پیدا کر لیں, تو اب دیکھیں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو بڑی اچھی بات جو ابھی انہوں نے کہی, اصل بات یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اس کے لیے پھر ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو صحبت کا عرض کیا, کتابوں کی صحبت بیٹھے ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں. خاص طور پر دیکھیں نا اولیاء نے کتابیں لکھی ہیں. اب دیکھیں کشف المحجوب کے بارے میں حضرت عطا گنج بخش اجویری وہ فرماتے جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ اس کو پڑھ لے, اس کو پیر مل جائے گا. پیر یعنی رہنمائی مل جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ صحبت ہے اولیاء کرام کی, ان کی کتابوں کی, وہ ہمارے پاس ہے, وہ ہم پڑھیں تو ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے. پھر دوسری بات بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے اللہ کا ذکر. تو اس کا جو طریقہ ہے نفس پر غلبہ پانے کا, کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جتنا جو جس کو یاد کرتا ہے وہ اس سے محبت اتنی کرتا ہے. جس کا مطلب جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں گھر کر جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نفس کے حملے سے ہم بچ جائیں گے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور پھر آپ دیکھیں تیسری چیز آخری یہ بھی ہے, ایک یہ بھی بڑا اہم طریقہ ہے, اگر اس پر ہم غلبہ پانا چاہتے توبہ اور استغفار کریں. استغفار, اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا. تو جتنا آپ روئیں گے, گڑگڑائیں گے, آنسو بہائیں گے, اللہ تعالیٰ کے حضور خشیت پیدا کریں گے, اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. اب آقا دو جہاں سے بڑھ کر کون تھا؟ اب اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں مثال نہیں ہو سکتی کہ گناہوں سے پاک ہے, معصوم عن الخطا ہے, جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی, ان کی شفاعت کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی. وہ دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں اور آج ہم 1 مرتبہ بھی استغفار نہ کریں. تو اب آپ دیکھیے کہ اب آپ رات کو تہجد پڑھتے, شب زندہ داری کرتے, قیام کرتے, رکوع کرتے, سجود کرتے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی, آپ کا مصلی مبارک بھیگ جاتا, اللہ تعالیٰ کے حضور روتے, گڑگڑاتے, آنسو بہاتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتی, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت مقدر کر دی ہے, آپ کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے, آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ساری رات روتے ہیں, گڑگڑاتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو قربان جائے مصطفیٰ کہ یہ ہے اس کا حل. اور وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے نبی بنایا, مجھے رسول بنایا, امام الانبیاء بنایا, اور میری وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوگی, تو پھر میں اس پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو آج ہم اللہ کو بھول گئے, اللہ کا شکر کرنا بھول گئے. تو لئن شکرتم لازیدنکم, قرآن کہتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا. اور یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا.
آپ تو ہم دوسروں کا شکر، بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، اولاد اپنے والدین کو شکر ادا نہیں کرتی، گھر کے اندر لڑائیاں مار کٹائیاں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، شکر تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نفس جو ہمارا ہے نا، نفس تو یہ گھوڑا ہے، اور یہ اس نے ایک لگام ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جس طرح ہم اس کو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے، گھر برباد ہو جائے، لڑائیاں ہوں، مار کٹائیاں ہوں، طلاقیں ہوں گھر کے اندر، اور یہ جائیداد سے بے دخلی ہو جائے، یہ سارا کچھ ہو جائے۔ یہ سارا کچھ نفس کا پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو حل دیا ہے وہ قرآن پاک نے دیا ہے، وہ حدیث مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے دیا ہے، اور وہ اولیاء کرام نے دیا ہے، وہ ہمیں ان کی کتابوں نے دیا ہے۔ اس پر اگر ہم چلیں گے تو سیدھی سی بات ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ مطلب شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، برے خیالات لانا اور انسان کو اکسانا۔ اگر انسان کی نیت بھی ہے، ارادہ بھی ہے اچھے کام کرنا، اچھی طرف آنا، انسان چاہتا بھی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ نفس جو ہے اس کی اقسام کتنی ہے، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب نبوی طریقہ کیا ہے تزکیہ نفس کا؟ پہلے یہ بتائیے۔ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے کہ نفس امارہ جو ہے اس کے اوپر سب سے پہلی بات ہے شیطان کا قابو ہے۔ مطلب جب انسان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سجدہ کرنے کو حکم دیا، تو یہ شیطان ہی تھا جس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے کہا میں برتر ہوں، اور اس دن سے اس نے ٹھان لی کہ میں نے انسان کو اللہ کی عبدیت سے، اللہ کے شکر گزار بندوں سے ہٹا کر اللہ کے جو کفران نعمت کرنے والے بندے ہیں ادھر لے کے جانا ہے۔ اب انسان کی جنگ ہے شیطان کے ساتھ، اور اس لیے تو قرآن نے کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو شیطان ہے یہ انسان کو کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ وہ انسان جو ہے اللہ کی عبدیت کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ کی عبدیت یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار دے، اور نفس امارہ جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف اکساتا ہے انسان کو۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کی کہ جب انسان کے دل میں جب برائی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ انسان کا نفس پیدا کرتا ہے، اور جب انسان کے اندر اللہ کے ساتھ برائی کے معاملات ہوتے ہیں، دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میں نیکی کروں اللہ کے ساتھ، تو یہ اللہ کے فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کروں، یہ اللہ رب العزت خود پیدا فرماتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت بات ہے کہ اللہ اپنے لیے نہیں بلکہ فرشتے پیدا کر رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی کا جو جذبہ خود پیدا فرما رہا ہے۔ اب انسان کو یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ میں کس پر آئے میں کھڑا ہوں، کیا میں اس مقام پہ تو نہیں کھڑا کہ جس مقام پہ شیطان مجھے لے جانا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن جس کے حوالے سے مجھے پوچھا جائے گا، میری زندگی کے ہر لمحے کا پوچھا جائے گا، ہر لمحے کا، ہر وقت کا پوچھا جائے گا۔ ایک وہ مقام ہے جو انسان کا اللہ کے پاس مقام بندے کے پہنچنے والا ہوتا ہے، کہ انسان اس مقام پہ آ جائے کہ انسان اللہ کی طرف ایک بنش کرے، اللہ رب العزت بادو کے برابر انسان کی طرف بڑھ کر آئے، انسان چل کے آئے، اللہ رب العزت دوڑ کے آئے۔ یہ مقام بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے تو کہا کہ جب انسان ایک کھیتی اگاتا ہے، اس میں فصل لگاتا ہے، تو اس میں سے جو جڑی بوٹی ہوتی ہے جو اس فصل کو خراب کرتی ہے، ہم اس فصل کو بڑھانے کے لیے، اس فصل کی نشو و نما کے لیے اس جڑی بوٹی کو کاٹ دیتے ہیں کہ یہ اس فصل کو خراب کر رہی ہے، اور زمین کا سارا زور جو ہے اس فصل کے اوپر لگے، ساری نشو و نما اس پودے کی ہو۔ اسی طرح دل کی جو انسان کی بوٹی ہے اس کو اگر آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے تو کس طرح پاکیزہ ہوگی؟ وہ اسی طرح اس نفس کو اسی طرح مات دے سکتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کی تلاوت اس میں اتنی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں، الا کننا علیکم شہودا، سورہ یونس میں اللہ فرماتا ہے جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے میں اللہ خود حاضر ہو جاتا ہوں، میں خود تلاوت سنتا ہوں۔ یہ کتنی پاکیزہ بات ہے، اس سے بڑھ کے اعزاز اور کیا ہے؟ اور آج انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو اکسا رہا ہے کہ ایک انسان اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، ایک انسان اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، اپنی اولاد کو قتل۔ یہ نفس کے اوپر انسان کا غلبہ نہیں ہے نا۔ اب اس کے اوپر غلبہ کیسے پایا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارا دل ہے جو کسی چیز پہ رضا مند نہیں ہوتا، ہمیں اکساتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اسے اگر سونے کی کان بھی مل جائے یہ اس پہ بھی رضا مند نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، اللہ ایک اور دے دے، وہ اس کے اوپر ہی راضی نہیں، وہ ایک اور۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسے انسان کا پیٹ بھی قبر کی مٹی بھرتی ہے، ایسے انسان کا پیٹ۔ اگر ہم یہ رضا مندی اپنے دل کو اوپر قابو پانے والے بن جائیں، اپنے دل کی جو خواہشات ہیں
ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے نا, شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے سر کو جھکا دیا, یہ بھی تو شرک ہو سکتا ہے نا کہ افرائیت من اتخذ الہ ہوا. اللہ کچھ کہہ رہا ہے, ہم اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا کے بیٹھے. اللہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں قرآن میں, کیا تم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا؟ جو تیرا دل کرتا ہے تو کرتا جاتا ہے, جو تیرا. دیکھیں کائنات میں انسان کو اللہ نے بھیجا تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ آج انسان اپنے مقصد کو سمجھا. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو تمہیں بھیجا تھا جنات اور انس کو کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی غلامی کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے. اللہ کی غلامی کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بڑائی کرنی. خیر الناس من ينفع الناس. انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے. اب انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے نفع بخش نہیں بن رہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے نفع بخش کیا بننا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین بندوں میں شمار کیے جائیں اور اس شمار میں آ جائیں کہ یا تو نفس المطمئنہ, کہ ہمیں قیامت جب ہم جا رہے ہوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ رب العزت ہمیں یہ آواز دے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا, اور اس حالت میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی. یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. مگر نہ یقین جانے کہ اگر آج کے ہم حالات دیکھیں, آج کے معاملات دیکھیں, اپنے گریبان میں ہم جان کے دیکھیں, یقیناً واللہ افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس مقام پہ نہیں کھڑے, اور اللہ رب العزت ہمیں اس مقام پہ لے آئے کہ ہم اپنے نفس کے اوپر قابو کرنے والے بن جائیں, کیونکہ جہاد اکبر ہے. اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے انسان کا اپنے نفس کے اوپر قابو پانا, اور اس کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹرز قائم کر دیے ہیں, ہمیں ان پیرامیٹرز کے اوپر چلنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اندر عرب کے معاشرے کے اندر جو کام کیے تھے وہ یہی تھے نا, وہ یقین تزکیہ نفس فرما دیا. کریکٹر انسان کا, کردار سازی, یہ بہت اہم چیز ہے. جب انسان صحبت کی بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ساری جو رشتہ داریاں ہیں, ساری تعلق داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے اس کے جو تقوی والے ہوں گے. جب قیامت والے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم کا پروانہ لے کے جہنم میں چلے جائیں گے, جنت میں لوگ بیٹھے ہوں گے اور جا کر کیا کہیں گے, فلاں بندہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں آتا تھا, فلاں بندہ ہمارے ساتھ صدقہ خیرات کرتا تھا, روزہ رکھتا تھا, افطاری کرتا تھا. اب وہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے, یا اللہ ہمارا وہ بھائی ہے, ہمارا رشتہ دار وہ نہیں ہے, ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کرتا تھا. اللہ رب العزت فرمائیں گے وہ اپنی کسی غلطی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا. ریکویسٹ کریں گے اللہ کے آگے, یا اللہ اس بندے کو بخش دے, اسے معاف فرما دے. اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے, جاؤ جا کر جہنم کے کنارے پر دیکھو جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر, رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے جسے ہم بالکل نینو کہہ سکتے ہیں, اور فرمایا اس کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. کیا آج ہم اس صحبت میں اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قیامت کے دن ہمیں ایسے دو نصیب ہو جائیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ریکویسٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو واپس لے ہیں کہ معاف کر سکوں, اپنے بے شک اللہ تعالیٰ تو رحمت نواز سکوں. ناظرین, اب تک کی ڈسکشن سے جو ایک چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ ہر سانس اس کی جو ہے وہ ایک جہاد کی صورت میں ہے, اور یہ جہاد اصغر نہیں ہے, یہ جہاد اکبر ہے. اگر اس کو ہم سمجھ سکیں, کیونکہ ہمیں پیدائش اور ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر میں اترنے تک اگر ہمارا شعور سلامت ہے تو ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر کرنا ہے, اور یہی تعلیمات دین اسلام کی ہیں. اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سید حسین حیدر صاحب موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے,
صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو سن لو تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اور آخری شعر پڑھنے والے کی کیا خواہش ہوگی مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں صبیح مدحت خیر الانام